إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والأهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله كان شديد العقاب. اعزائے گرامی، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے لیے نیکی اور تقوی کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کے لیے برائی اور دشمنی کے لیے مددگار ثابت نہ ہو. واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ، بے شک پروردگار جو ہے شدید العقاب، بہت سخت ہے عذاب نازل کرنے والا اور عقاب نازل کرنے والا ہے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار سب کو جو ہے متوجہ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی بسر کر رہے ہو، سماج میں، معاشرے میں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جب زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہیں جو ہے کچھ باتوں کی طرف توجہ دینی ہے. اور ایک تمہارے لیے صرف نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں. تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا تعاونوا یعنی مددگار ثابت نہ ہو علی الاثم والعدوان. اثم کہتے ہیں گناہ کو، اور عدوان کہتے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کو. تو ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جائے کن چیزوں میں؟ بر، تعاونوا علی البر والتقوی. بر معنی ہوتا ہے نیکی، تقوی یعنی پرہیزگاری. تو اب جو ہے یہ متوجہ کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ جہاں جہاں تمہارے لیے نیکیاں نظر آ جائیں وہیں پہ جو ہے تم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ. اور جہاں جہاں گنہگاری کی بات آ جائے، جہاں خلاف قانون کی بات آ جائے، جہاں خلاف شریعت کی بات آ جائے، جہاں پہ خلاف خداوندی کی بات آ جائے، جہاں پہ خلاف مخالفت نبی اور مخالفت انبیاء، مخالفت ائمہ طاہرین کی بات آ جائے، مخالفت اہل بیت کی بات آ جائے، تو وہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ثابت نہ ہو. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ چاہے انسان جو ہے قریب سے قریب ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے دشمنی میں اور گنہگاری میں مددگار ثابت نہ ہو. ہاں، نیکی اور تقوی میں جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جاؤ. چاہے تمہارا رشتہ دار نہ ہو، چاہے دور کا کوئی شخص ہو، نیکی کی بات کر رہا ہے تو تم نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جاؤ. تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ تقوی اور پرہیزگاری میں. تو آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ آخر نیکیوں میں مددگار ثابت ہونا کس انداز سے ہونا چاہیے. آپ غور کریں، اسی سلسلے کو آگے آپ کے سامنے 9-10 دن بڑھانا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخر نیکیاں کیا ہیں، تقوی پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، اور اسم کسے کہتے ہیں، گنہگاری کا مطلب کیا ہے، اور عدوان کا مطلب کیا ہے. اور اللہ نے باقاعدہ متوجہ کر دیا کہ واتقوا اللہ، ہر حالت میں تم تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو. کیونکہ یاد رکھو
کہ بے شک پروردگار جو ہے شدید العقاب ہے، بہت سخت دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے، اور اللہ جس وقت جو ہے عذاب نازل کر دے اس وقت کوئی جو ہے روکنے والا نہیں ہے مگر ایک پروردگار ہی روک دے۔ جس طرح سے آپ غور کریں کہ جب انبیاء نے بارگاہ معبود میں جو ہے عذاب کے لیے درخواست کی اور اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، عذاب تو نازل ہو کے ہی رہا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی وہ سب سے بالا ہے، ارحم الراحمین ہے، رحیم و کریم ہے، رؤوف اور مہربان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنی حد تک جو ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ اب اللہ نے جو ہے یہ نہیں کہ جو ہے فوراً جو ہے عذاب نازل کر دے، فوراً جو ہے عقاب نازل کر دے، وہ مہلت بھی دیتا ہے۔ جب مہلت کی بنیاد پر انسان جو ہے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو پروردگار جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، سماج میں، معاشرے میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ غور کریں، جب بر کی بات آ گئی، نیکی کی بات آ گئی، تو آپ غور کریں کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غور کیجئے گا، بہت اہم پہلو کی طرف جو ہے پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ تم ہرگز جو ہے نیکی کی طرف نہیں پہنچ سکتے، بر کی طرف نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جو تم پسند کرتے ہو، تمہارے لیے محبوب ہے، اس کو تم راہ خدا میں خرچ نہ کر دو، انفاق نہ کر دو۔ تو آپ دیکھیے بر کسے کہتے ہیں؟ بر مانے نیکی کرنا، برائیوں سے دور رہنا، اچھائیوں کی طرف قدم آگے بڑھانا، اور یہ سماج میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہونا ہے۔ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگی پوری جو ہے اسی میں جو ہے بر اور نیکی میں جو ہے گزری ہے۔ کسی کا برا کبھی نہیں چاہا اہل بیت اطہار نے، چاہے سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا ان کا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں جو اکثر میں جو ہے واقعات نقل کرتا ہوں، صرف اشارتاً عرض کر دوں کہ جناب مولا امام حسین علیہ السلام جب مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں حر کے لشکر نے جو ہے راستہ روکا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو حر کا لشکر جو ہے مد مقابل میں تھا، حر کا لشکر جو ہے سامنے تھا، اس وقت تو امام کا مخالف تھا ہی، تو ظاہر سی بات ہے دشمن کے جو ہے خیمے میں تھا، دشمن کے لشکر میں تھا۔ اس بنیاد پر کم سے کم یہ تو ہے نا، اور یہاں تک کہ مولا نے کہا تھا، حر سے کہا تھا کہ تم مجھے جو ہے اتنی مہلت دو کہ ہم ان سرحدوں سے دور چلے جائیں۔ کون سی سرحد؟ جو یزیدی حکومت کی سرحد تھی۔ لیکن حر نے نہیں مانا، کہا کہ مجھے جو ہے یزید کے پاس لے چلو، ہم یزید سے ڈائریکٹ بات کر لیں گے، یعنی اپنی حجت مولا تمام کریں، حجت خدا ہے نا، حجت تمام کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات جو ہے مانی نہیں گئی، حر کے لشکر نے جو ہے راستہ روک دیا۔ مولا اور مولا کے چاہنے والے جو ساتھ میں اعزاء و اقربا سب تھے، ان کو گھیر لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گھیر کا جو ہے کربلا لے کر حر کا لشکر گیا۔ اب دیکھیں مولا کے سامنے حر کا لشکر موجود ہے، جو مولا کو جو ہے باقاعدہ راستہ روک دیا، مولا کے راستے کو روک دیا کہ آگے نہیں جا سکتے، جہاں میں چاہوں گا وہاں لے کر چلوں گا۔ لیکن حر کا لشکر کیا تھا؟ پیاسا تھا، پورا لشکر پیاسا تھا۔ یہی مسئلہ ہے نا کہ عرب کے اس وقت کے زمانے میں، عرب میں جو ہے پانی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔
پانی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. مولا دیکھے کتنا پانی اپنے ساتھ لے کر چلے تھے. ہور کے لشکر کو پورا پانی پلایا مولا نے, اور گھوڑوں کو پانی پلایا, اور مولا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنے منہ نہ ہٹا لے تب تک پانی نہ ہٹانا. اور کیا نے یہ ہے بر. مولا کا پروردگار کیا کہہ رہا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی نہیں کر سکتے, نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم جو تمہارے لیے محبوب ہو, تمہارے لیے جو پسندیدہ چیز ہو, اسے تم راہ خدا میں خرچ نہ کر دو, انفاق نہ کر دو. اور کیا آپ نے انفاق فی سبیل اللہ, یہ اہل بیت کا جو ہے ایک طریقہ تھا, ان کا ایک کردار تھا, ان کی ایک سیرت تھی کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نیک عمل انجام دیتے تھے, چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. دیکھا آپ نے امام حسین السلام نے اس وقت جو ہے یعنی بتانا چاہ رہے ہیں مولا کہ سامنے والا جیسا بھی ہو اپنی سیرت, اپنے کردار کو تم باقی رکھو. اسی لیے جو ہے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں, احبب حبیبا ہونما, یعنی تم دوست کے ساتھ ایک حد تک دوستی رکھو. احبب حبیبا ہونما, ایک حد تک دوستی رکھو, دوستی کرو. ہو سکتا ہے ایک دن تمہارا دشمن بن جائے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے دشمن سے دشمنی ایک حد تک رکھو, ایک حد تک کرو. ہو سکتا ہے یہ تمہارا دوست بن جائے. اور کیا آپ نے یعنی تم جو ہے دوستی جب کر رہے ہو تو اپنے راز کو, اپنے اسرار کو اس کو نہ بتاؤ, ایک حد تک دوستی رکھو, کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا دشمن بن جائے. اور جب دشمن بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے تمہیں تمہارے راز کی بنیاد پر تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا. اور دشمن سے دشمنی ایک حد تک کرو. ہو سکتا ہے تمہارا دوست بن جائے ایک دن. جب دوست بن جائے گا تو شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے. آپ غور کریں, مولا نے یہی کیا تھا ہرس کے ساتھ, ہور کے لشکر کے ساتھ, کہ کربلا کے میدان میں جب ہور شرمندہ ہو کر آئے تو مولا نے سینے سے لگا کر جو ہے بتا دیا کہ دیکھو ایک حد تک جو ہے اپنے دوست سے دوستی کرنا, اپنے دشمن سے دشمنی کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست تمہارا دشمن بن جائے تو تمہارے راز کو فاش کر دے اور تمہارے راز کی بنیاد پر تمہیں نقصان پہنچا دے. اور ہو سکتا ہے دشمن تمہارا دوست بن جائے کہ شرمندگی کا احساس ہونے پڑے. تو غور کیا آپ نے. تو یاد رکھیں سامنے والا جیسا بھی ہو, اور یہی جو ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے کردار کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. کیا بتایا انہوں نے جو ہے آپ دیکھیے 40 سال تک مولا نبی جو ہے ان کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے. کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ مکے میں زندگی بسر کرتے رہے. اعلان بعثت نہیں کیا ہے, اعلان رسالت نہیں کیا ہے, لیکن ان کے درمیان رہ کر اس طرح سے جو ہے زندگی بسر کی ہے کہ ہر کوئی جو ہے امین اور صادق کہہ کے پکارتا تھا, سچی اور امانت دار. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سامنے والا ہو امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے, نیکی سے دور نہیں رہنا ہے. تو وہی جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکیوں میں مددگار ثابت ہو جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے نیکیوں مددگار ثابت ہو جاؤ, چاہے تمہارا جو ہے ہم مذہب ہو چاہے تمہارا ہم مذہب نہ ہو. مولا نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تھا تو اس میں ایک جملہ کہا تھا, مولا نے جناب مالک اشتر سے کہا تھا دیکھو مالک اشتر تم حکومت کرنے مصر تو جا رہے ہو, مصر میں تم حاکم رہو گے اور تمہاری رعایا جو ہے محکوم رہے گی. ہو سکتا ہے مصر میں جو ہے تمہارے ہم مذہب ہم خیال لوگ موجود ہوں. توجہ کیجئے گا, مولا کا واقعی تاریخی خط ہے جو آپ پڑھیے ذرا. میں تفصیلی بات نہیں پیش کروں گا, وقت ملا تو انشاءاللہ جو ہے تمام کہتے کہ خطوط کو میں آپ کے سامنے پورا خط آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے.
تاکہ آپ توجہ کریں کہ معاشرے میں اور سماج میں رہنے کا طریقہ کیا مولا نے بتایا ہے. ہم مولائی ہیں نا, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں, تو ذرا علی کے قول کو دیکھیں آخر کیا مولا فرما رہے ہیں. مولا نے مالک اشتر سے کہا, مالک اشتر تم وہاں مصر میں حکومت کرنے کے لیے جا رہے ہو, تم وہاں پہ حاکم رہو گے اور سب کے سب محکوم رہیں گے. ان محکوم میں سے, رعایا میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے ہم مذہب ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے ہم مذہب نہیں ہوں گے. یعنی تم جو ہے اہل اسلام میں سے ہو, اہل ایمان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو جو اہل ایمان میں سے ہوں, اور کچھ ایسے ہو جو اہل ایمان میں سے نہ ہوں. تمہارا فریضہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کرنا, سب کے حقوق کا خیال کرنا. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ چاپلوس تمہارے پاس آئیں گے چاپلوسی کرنے کے لیے, تمہارے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. توجہ کیجیے, کیا بہترین بات مولا نے فرمائی ہے, غور کریں گے آپ زندگی میں جو ہے اس کو غور کرنے کی بات ہے. کچھ چاپلوس لوگ جو ہے تمہارے پاس آئیں گے, چاپلوسی کریں گے. تو مولا نے کہا کہ چاپلوسوں سے دور رہنا. یہ تم سے چاپلوسی کر کے, تم سے ہمدردی دکھا کر, تم سے قریب ہو کر, تم سے نزدیک ہو کر حکومت کو نقصان پہنچائیں گے, تم کو نقصان پہنچائیں گے. اور جب تم کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر جو ہے بھرپائی مشکل ہے. تو غور کیجئے گا, یہ تمام باتیں جو ہے بیان کی گئی. اسی لیے جو ہے قرآن نے بھی جو ہے آپ دیکھیں چاپلوس اور جو یعنی سخنچین ہوتے ہیں اور چاپلوسی کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, وائے ہو ان لوگوں پر جو چاپلوس لوگ ہیں, سخنچینی کرتے ہیں. لومزہ, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہمزہ اور لومزہ یہ دونوں کہتے ہیں چاپلوس, سخنچین, ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا, ان سے بھی اچھا بننا, ان سے بھی اچھا بننا ہے, اور اس کے بعد غیبتیں کرنا, برائیاں کرنا. تو مولا پروردگار کہہ رہا ہے وائے ہو, لعنت ہو, ویل ہو اس شخص کے اوپر جو چاپلوس لوگ ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اچھے بننے کے لیے جو ہے چاپلوسی کرتے ہیں, سخنچینی کرتے ہیں. تمام باتیں جو ہے قرآن نے بیان کر دی ہیں. اب آپ غور کریں, ایسے افراد سے جو ہے سماج میں رہنے کا طریقہ مولا فرما رہے ہیں. تو نیکی کرو تو ہر ایک کے ساتھ. تو مالک اشتر سے کہا کہ سب تمہارے سامنے رعایا ہیں, سب تمہارے سامنے محکوم ہیں, سب کے حقوق کا خیال کرو, سب کے ساتھ نیکی کرو, سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آ جاؤ. یہ نہ دیکھو تمہارے ہم مذہب ہے تو تمہارے ہم مذہب ہے تو اس لیے جو ہے ان کے ساتھ یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی اچھی طریقے سے پیش آ جاؤ, جو تمہارے ہم مذہب نہیں اس سے اچھی طرح پیش نہ ہو. نہیں, سب کے ساتھ جو ہے برابری سے پیش آ جاؤ. یہی تو مولا کی حکومت میں آپ دیکھیں, غور کریں, مولا کے اندر عدل انصاف کتنا تھا. مولا کے جو ہے یعنی وہ مہار جو ہے, اونٹ کی مہار جسے کہتے ہیں, وہ بہرحال غائب ہو گئی تھی. بعض یعنی روایت میں ہے کہ مطلب کہ زین غائب ہو گئی تھی, زین کا بات تھی, بعد میں مہار کی بات ہے جس کو لگام کہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, اب ایک یہودی کے پاس مولا نے دیکھا, مولا نے کہا تھی یہ میری ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری ہے, کیا ثبوت آپ کے پاس. تو اس کے بعد جو ہے بات بڑھی جب, تو اس کے بعد مولا اور وہ یہودی دونوں جو ہے قاضی کے پاس پہنچے. قاضی نے جو ہے دونوں کی بات سنی. مولا نے کہا یہ میری ہے. غور کیجیے گا, یہودی نے کہا نہیں یہ میری ہے. اب ظاہر سے بات ہے, یہاں پر جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گواہ کی ضرورت پیش آئے گی. بظاہر بات ہے وہ چیز جو ہے یہودی کے پاس ہے تو قبضہ تو یہودی کا ہے. اب جو ہے جس کا مال ہونے کا دعویٰ ہے کہ میری چیز ہے,
تو اس کو گواہ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو قاضی نے کہا کہ مولا سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ مولا نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے. کہا جب گواہ نہیں ہے تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی چیز ہے؟ دیکھیے یہ ہے عدل انصاف کی حکومت. یہودی کے حق میں فیصلہ جو ہے قاضی نے سنا دیا. وہ جب دیکھ لیا اس نے قاضی کی اس بات کو، قاضی کے فیصلے کو دیکھ لیا مولا کے دور حکومت میں کہ بینہ اور گواہ نہیں مل پایا، گواہ جب نہیں مل پایا تو فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں چلا گیا. یہودی نے جو ہے بہرحال جو ہے مولا کے پاس آیا، کہا یا علی میں صرف آپ کے دور حکومت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا، نظارہ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ہم نے سنا تھا عدل و انصاف کی حکومت آپ کی ہے، آج میں نے دیکھ لیا. تو آپ غور کیجئے، مولا نے بتا دیا کہ دیکھو عدل و انصاف کہتے کسے ہیں. تو نتیجے میں جو ہے وہ مولا کو جو ہے واپس کرنے کے بعد چیز، اور اس کے بعد مولا کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے. تو غور کیجئے، یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا کہ چاہے کوئی بھی ہو، قریب سے قریبی کیوں نہ ہو، فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہی تو مولا کے دور حکومت جلدی صاحب کے سامنے ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات کو اختتام منزل تک پہنچا دوں. مولا کا چاہنے والا اہل تشیع میں سے مولائی، اس نے جو ہے چوری کی تھی، اور چوری کے لیے گواہ بھی موجود تھا کہ اس نے چوری کی ہے. ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے. اب چوری جب کی ہے تو اس کے ہاتھ کو کٹنا ہے. مولا کا دور حکومت ہے. مولا نے جو ہے اس کو بہرحال جو ہے بلایا. دیکھیں یہ ہوتا ہے عدل و انصاف. مولا نے بہرحال مولا کے چاہنے والا تھا، شیعہ تھا، اہل تشیع میں سے، اہل ایمان میں سے تھا، اہل اسلام میں سے تھا. مولا نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرا آدمی ہے چلو اس کو معاف کر دیتے، نہیں. جو حق ثابت کر دے، جو فیصلہ ہو جائے، گواہوں کے ذریعے فیصلہ ہو گیا کہ چور ہے، تو اب جو ہے جب ثابت ہو گیا تو سزا ملنی ہے، تاکہ جو ہے دوسروں کے لیے عبرت اور یعنی سبق ہو سکے. مولا نے جو ہے اس کی انگلیاں کاٹ دیں، کیونکہ چوری ثابت ہو چکی تھی. مولا نے انگلیاں کاٹ دیں. اب جب انگلیاں کٹ گئیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مولا کی یعنی بات کو جو ہے ٹھکراتا ہوا وہ شخص جو ہے مولا کو برا بھلا کہے، نہیں، وہ تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے. یہ ہے حقیقی چاہنے والے کہ ہر وقت جو ہے یہ نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے کہ سامنے والے نے جو ہے مولا نے جو ہے کس طریقے سے فیصلہ کیا ہے. وہ تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے کہ مولا نے عدل و انصاف سے جو ہے فیصلہ کیا، مولا نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا. انگلیاں کٹ چکی ہیں لیکن وہ جو ہے باقاعدہ تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے. یہ حقیقی چاہنے والے ہوتے ہیں. اور یہ مولا ہے کہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو اس کو جو ہے معاف کر دیتے کہ جاؤ، نہیں، بلکہ جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو حدود الہیہ ہے، قانون الہیہ ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا مولا نے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ جا رہا تھا تعریفیں کرتا ہوا تو راستے میں مولا امام حسن السلام سے ملاقات ہو گئی. امام حسن السلام نے پوچھا معاملہ کیا ہے، بتایا. تو وہاں پہ عدل و انصاف کی بات تھی کہ جو مولا نے انگلیاں کاٹ دی، اور اس کے بعد امام حسن السلام لے کر آئے اور اس کا سفارش ہوئی، آخر میں انگلیاں جوڑی گئیں، مولا نے ہاتھ پھیر دیا، انگلیاں جو ہے جڑ گئیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن ادھر جو ہے مولا نے عدل انصاف سے فیصلہ کر کے بتایا کہ دیکھو حکومت الہیہ کہتے کسے ہیں. یہی مسئلہ ہے. تو عزیزوں، ہمیں حقیقی مومن بننا ہے، حقیقی چاہنے والے بننا ہے، حقیقی شیعہ بننا ہے. اور واقعی جو ہے مولا کے چاہنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں. مولا کے چاہنے والے کربلا والے ہوتے ہیں. مولا کے چاہنے والے
مولا سے محبت کرنے والے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کی پرواہ کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل جو مولا نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا تھا کوفے، وہ خطوط اتنے آئے تھے کہ مولا نے جو ہے سفیر بنا کر کیے ہوئے تھے، امام کو خط لکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب مولا کے سفیر جناب مسلم بن عقیل مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، چند افراد جناب مسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جناب مسلم نے جب دیکھا کہ چند افراد صرف موجود ہیں، گنے چنے افراد موجود ہیں، تو جناب مسلم نے کہا کہ مجھے کوفے سے باہر جانے کا راستہ دکھا دو۔ دھیرے دھیرے کر کے جو افراد جو ہے چند افراد گنے چنے جو موجود تھے وہ بھی جو ہے مسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب مسلم دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آخرکار جناب مسلم بھٹکے رہے گلیوں میں، کوفے کے گلیوں میں، اور آخرکار جناب مسلم نے عقیل ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، پیاسے ہیں، اور اس کے بعد جس دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے اس گھر سے ایک عورت جو ہے نمودار ہوئی، دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ جناب مسلم نے سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ اگر ہو سکے تو پانی پلا دو۔ یہ طوعا نام کی عورت تھی، اس نے جناب مسلم نے عقیل کو پانی پلایا اور اس کے بعد وہ گھر میں چلی گئی۔ پھر دوبارہ جو ہے گھر سے باہر نکلی، جلدی دروازہ کھول کے تو دیکھا جناب مسلم پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حالات جو ہے ناخوشگوار ہیں، آپ چلے جائیے، اپنے گھر چلے جائیے۔ جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلم نے عقیل سفیر امام حسین ہوں۔ جب یہ جملہ کہا ہے تو اس کے بعد طوعا نے کہا آپ آقا مولا آئیے تشریف لائیے گھر میں، اور اس کے بعد ایک کوٹری میں گھر کمرے میں جو ہے مولا کے چاہنے والی نے جناب مسلم نے عقیل کو جگہ دی اور اس کے بعد کھانا و پانی پہنچایا۔ لیکن طوعا کا بیٹا تھا، اس کو کسی طرح پتہ چل گیا، وہ صبح ہی جلدی سے اٹھا اور جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے 500 افراد کو بھیجا مسلم کی گرفتاری کے لیے، اور جب 500 افراد نے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو جب گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز آئی تو جناب مسلم سمجھ گئے اب چاروں طرف سے گھر چکے ہیں۔ جناب مسلم تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ طوعا سامنے آ جاتی ہے۔ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے گھر میں رہیے۔ کہ مولا جب یہ جملہ کہا تو جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ طوعا اگر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلم اتنا ناموس کا آپ کو خیال ہے؟ ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم سوائے غم آل محمد میں مسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، چھتوں سے آگ کی بارانی ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں سے وار کیا جا رہا ہے، تنہا مسلم نے چاروں طرف سے اپنے وار کو روکا ہے۔ اس کے بعد 500 افراد کو واصل جہنم کیا ہے، پھر دوبارہ لشکر آ گیا، پھر حملہ کر کے ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ اس طرح سے 1500 افراد کو واصل جہنم کر دیا۔ جب دشمن نے دیکھا اس طرح گرفتار نہیں ہو کر سکتے تو اس کا دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد دارالامارہ لایا گیا۔ جناب مسلم سے کہا گیا کہ ارے امیر کو تم نے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر تو حسین ابن علی ہے جو مکے سے چل چکے ہیں۔ اجرکم علی اللہ،
مسلم نے پانی مانگا، ارے پانی جب دیا گیا تو جناب مسلم نے جیسے پانی پینا چاہا، ارے خون گر گیا، پانی نجس ہو گیا، مسلم نے پانی نہیں پیا۔ آخر کار مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، حاضی تو مسلم نے سلام کیا۔ دارالامانہ کی چھت سے مسلم کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد مسلم کے جنازے کو چھت سے گرا دیا گیا۔ ادھر مولا چلے تھے، راستے میں دیکھا کہ کوئی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ جناب امام حسین السلام نے عباس سے کہا، جناب عباس سے کہا کہ عباس جاؤ دیکھو تو صحیح، مسلم کی خبر تو لے لو۔ جیسے ہی جناب مسلم کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا میں مولا سے خود بیان کروں گا۔ قریب آیا، امام حسین السلام نے مسلم کے بارے میں پوچھا، کہا جب میں چلا تھا مسلم کو دارالامانہ سے گرا دیا گیا اور ان کے جسم میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں گھسی۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود مختصر عبارت کو قبول فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔